اس وقت میں موجود ہوں عالم دین علامہ کوکب نورانی صاحب کے ساتھ۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا کراچی میں ایک واقعہ پیش آیا جو کہ دل ہلا دینے والا وہ واقعہ، آپ لوگوں نے پورا شو دیکھا۔ FIR7 کی ٹیم نے آج یہاں پر آئے علامہ صاحب کے پاس یہ جاننے کے لیے کہ شریعت کے حساب سے اگر بات کی جائے تو ہمارے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے ہمارا اسلام کیا کہتا ہے، اس کی سزا کیا ہونی چاہیے۔ علامہ صاحب تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم۔ یہ بتائیں کہ ایک واقعہ کراچی میں دل ہلا دینے والا واقعہ، اور جب وہ میں شو کر رہا تھا میں بالکل اسپیچ لیس تھا کہ میں کیا دیکھ رہا تھا اور میں سن رہا تھا۔ بھائی نے بہن کو قتل کر دیا غیرت کے نام پہ، پھر اس کے بعد اپنے بہنوئی کو قتل کر دیا۔ شریعت کے حساب سے بات کریں تو اسلام ہمارا کیا کہتا ہے؟ بدفعلی کی وجہ سے اس نے اپنی بہن کو بھی قتل کیا اور بہنوئی کو بھی۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں دین اسلام کے احکام۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اسلام کے معنی کیا ہے، مسلمان کے معنی کیا ہے، ایک مسلمان کے حقوق و فرائض کیا ہیں؟ ہم نے کبھی جاننے کی کوشش کی؟ نہ ہمارے حکمران اس کی تعلیم دیتے ہیں، ہمارے اسکولوں میں دنیا کمانے کا نصاب پڑھایا جاتا ہے، نہ اخلاقیات نہ دینیات۔ تو جب آپ اپنے عوام کو آگاہ ہی نہیں کرتے تو پھر ان سے غلطیاں تو ہوں گی، اور اس کا پورا معاشرہ مجرم ہے، کیونکہ آپ پوری طرح آگاہی کا معلومات فراہم کرنے کا انتظام نہیں کر رہے۔ ہمارے دین نے جہاں حقوق بتائے ہیں فرائض بھی بتائے ہیں۔ مسلمان کے معنی ہوتے ہیں گردن رکھ دینے والا، تو جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے سامنے گردن رکھ دے، تسلیم و رضا کا بندہ بن جائے۔ لازمی بات ہے انسان ہے، خطا ہوگی، کیونکہ انسان خطا اور نسیان سے مرکب ہے، اس سے بھول چوک بھی ہوتی ہے، کچھ وہ جان بوجھ کر کرتا ہے۔ تو جو کچھ وہ کر رہا ہے اس کا وہ جواب دہ ہے، ملکی قانون کے حوالے سے بھی، انسانی قانون کے حوالے سے بھی، شرعی قانون کے حوالے سے بھی۔ آپ کے ہاں اسلامی قوانین نافذ نہیں ہیں۔ اگر کسی شخص کو پتہ چلے اس کی بیٹی، بہن، بیوی، کوئی بھی کسی ایسے کام کی مرتکب ہوتی ہے جس پہ شرعی گرفت ہے، تو اس نے صحیح راستہ کیوں نہیں اختیار کیا؟ خود جج کیوں بن گیا؟ خود قاضی اور مفتی کیوں بن گیا؟ یہ اس کی غلطی ہے۔ لیکن یہ برائیاں کیوں ہیں اور یہ احوال کیوں ہیں، اس پر بھی ہمیں توجہ رکھنی ہے کہ کوئی چیز ہوتی ہے تو اس کے اسباب بھی ہوتے ہیں، وجوہات بھی ہوتی ہے، لیکن اس شخص کا غیرت کے نام پر اپنی بہن اور بہنوئی کو قتل کر دینا، یہ اس کا ظلم ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ کوئی غیرت مند برداشت نہیں کرتا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے نا کہ ہم خود قانون اپنے ہاتھ میں لے لیں۔ ہمارے پاس عدالتیں موجود ہیں، اگر عدالتیں انصاف دیں اور آسان دیں، کیونکہ فیسیں بہت ہیں وکیلوں کی، پھر قانون والوں کی، اور اس میں ٹائم بہت لگتا ہے اور پریشانیاں بہت ہوتی ہیں، اور پھر بالآخر یہ ہوتا ہے کہ جی انصاف نہیں ملا، کیونکہ قانون گواہ مانتا ہے، اس کو پوری گواہی نہ ملے وہ اس کے مطابق بات کرتا ہے۔ لوگ اسی لیے کہہ دیتے ہیں قانون اندھا ہوتا ہے، بہرا ہوتا ہے۔ میں شرعی طور پر یہی کہوں گا کہ اس شخص نے خود یہ کام کر کے اپنے آپ کو مجرم بنایا ہے، ملکی قانون کا اور شرعی قانون کا بھی، کہ اسے خود فیصلہ نہیں کرنا۔ علامہ صاحب آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس طرح کے واقعہ جو رونما ہو رہے ہیں، یہ تو ایک واقعہ ہے جو ہم کیمرے کی اسکرین پہ ہم سامنے لے کر آ گئے، اس طرح کے بے شمار واقعے جو ڈھکے چھپے ہیں، تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو الیکٹرانک میڈیا ہے یہ اس میں اپنا جو کردار ادا کرنا چاہیے وہ اہم کردار ادا نہیں کر رہا؟ میڈیا اس لیے ہوتا ہے، ہمارے ہاں انگلش کا لفظ ہے ذرائع ابلاغ کہتے ہیں، ابلاغ کے معنی پہنچانے والے، تو ان کو اہل ہونا چاہیے، ان کی تربیت ہونی چاہیے، انہیں بھی یہ کہ کس خبر کو کس طرح کرنا ہے۔ ہم غیروں کے ہاتھ میں بہت سے ہتھیار خود دیتے ہیں اور نہیں سوچتے کہ اس سے ہمارے دین کو، ہمارے ملک کو کیا نقصان ہوگا۔ جہاں کہیں بھی ناانصافی ہوگی،
ایسے واقعات ہوں گے. اب کسی ایک کا بچہ مشہور آدمی کا بچہ ہو, اس پر کوئی تکلیف آ جائے پورے ملک کو خبر ہوتی ہے, لیکن روزانہ کتنے ہیں, وہ بھی تو ماؤں کے لال ہیں, وہ بھی تو ماؤں کے لال ہیں, ان کا کوئی پرسان حال نہیں. تو جہاں یہ ہوگا نا طبقاتی تقسیم کا, غریب کے لیے اور قانون, امیر کے لیے اور, تو پھر یہاں پر کبھی بھی امن نہیں آ سکتا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں وہ بات بڑی مشہور ہے. ایک بڑے نامی گرامی قبیلے کی خاتون نے چوری کر لی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے سزا کا اعلان کر دیا جو شریعت کے مطابق تھی. حضرت اسامہ بن زید نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پیارے تھے. کچھ صحابہ نے ان کے ذریعے حضور کی بارگاہ میں یہ کہا کہ یہ بڑے نامی گرامی قبیلے کی خاتون ہے, معزز خاتون ہے, تو اس کی بڑی رسوائی ہوگی اور یہ ہوگا, تو کہیں سزا میں کو تھوڑا سا تبدیلی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں آ گئے. فرمایا تم سے پہلی قومیں اسی لیے تباہ ہوئی کہ ان کے بڑے جرم کرتے تھے, ان کو لے دے کے یا معاف کر دیا جاتا تھا, چھوٹے جرم کرتے تھے ان کو سزا دی جاتی تھی. اور اس کے بعد جو فرمان ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا, مجھے اپنے منہ پر لاتے ہوئے بڑی شرم آتی ہے, میں اتنی ہمت نہیں رکھتا. یہاں تک فرمایا کہ اگر میری اپنی بیٹی, اس سے بھی یہ سرزد ہوتا, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ قانون کی نگاہ میں جب تک عدل کا تقاضا پورا نہیں ہوگا کوئی بھی خیر نہیں ہو سکتی. تو اسلامی تعلیمات بہت زیادہ ہماری بہتری کے لیے, بھلائی کے لیے ہیں. تو یاد رکھنا چاہیے قانون قانون ہے اور قانون کی نگاہ میں سب یکساں ہونے چاہیے. بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے.